رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم جس موضوع میں بارے میں بات کر رہے ہیں وہ ہے توبہ کا اظہار، توبہ کا دوسرا دروازہ اور اس کا انکشاف۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توبہ کے دروازے کے ذکر فرمایا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، توبہ کا دروازہ کیسا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، توبہ کا دروازہ مغرب کے پیچھے ہے اور اس کے کواڑ موتیوں اور یاقوت سے بھرے ہوئے ہیں، اس کے کواڑ موتیوں اور یاقوت سے جڑے ہوئے سونے کے ہیں۔ دونوں کواڑوں کا درمیانی فاصلہ تیز رفتار سوار کی 40 برس تک کی مسافت کا ہے، اور یہ دروازہ مخلوق کی پیدائش کے وقت سے کھلا ہوا ہے اور اس صبح تک کھلا رہے گا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہوگا اور سچی توبہ کرنے والا اس دروازے سے داخل نہ ہوگا۔ توبۃ النصوح کی حقیقت سے شناسائی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ آپ فرمائے کہ توبۃ النصوح کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گناہ کرنے والا اپنے گناہ پر شرمندگی کے ساتھ بارگاہ خداوندی میں معذرت کرے اور پھر کبھی وہ گناہ نہ کرے، پھر شمس و قمر اس دروازے پر ڈھل جائیں گے، پھر یہ دروازے اس طرح بند ہو جائیں گے کہ ان میں کوئی سراغ نہ ہوگا۔ اس وقت نہ تو کسی کی توبہ قبول ہوگی، نہ ہی کسی کا عمل کسی کو فائدہ دے گا، البتہ پہلے کی اسناد جاری رہیں گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس روز تیرے رب کی نشانیاں آئیں گی تو کسی کے کام نہ آئے گا، اس وقت ایمان لانا جو پہلے ایمان نہیں لایا تھا، جس نے اپنے ایمان میں کوئی نیکی نہیں کی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ توبۃ النصوح یہ ہے کہ توبہ کرنے کے بعد کچھ اس گناہ کو نہ کرے۔ پھر فرماتے ہیں کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے اور بجز 3 کے ہر ایک کی توبہ قبول ہوتی ہے، ایک ابلیس کی جو کہ کفر کی بنیاد ہے، دوسرا قابیل جو حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا عطا کرنے والا کا سردار ہے، تیسرا وہ جو کسی پیغمبر کا قاتل ہے۔ مزید فرمایا کہ تائبین کے لیے مغرب کی طرف توبہ کا دروازہ کھلا ہے جو 40 سال کی مسافت جتنا چوڑا ہے، یہ اس وقت تک بند نہ ہوگا کہ جب کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہوگا۔ توبہ کا ہوا میں معلق ہونا۔ فقیہ ابو الحیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ توبہ ہوا میں معلق ہے، جو شب و روز پکارتی ہے، جو مجھے قبول کرنے سے منہ نہیں موڑے گا وہ عذاب سے محفوظ رہے گا، اور یہ آخر زمانہ تک آواز دیتی رہے گی، حتیٰ کہ آفتاب مغرب سے نمودار ہوگا تو یہ آواز دیتی ہوئی اوپر اٹھا لی جائے گی۔ ان احادیث سے توبہ کی عظمت و اہمیت کا اظہار ہوتا ہے، اور اس میں بیان کیا گیا ہے کہ بے شک بندہ جب توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ شرف قبولیت تک پہنچتی ہے، اور اللہ مومنین کو توبہ کی طرف بلاتے ہوئے فرماتا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے ایمان والو، تم سب اللہ سے توبہ کرو تاکہ فلاح پاؤ۔ اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ توبہ ہر کامیابی اور کامرانی کی کلید ہے۔ بے شک مومن کی نجات کا سبب تو یہ ہے، اس لیے مومن کو حکم دیا گیا ہے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، اللہ سے توبۃ النصوح یعنی سچی توبہ کیجیے۔ پھر توبہ میں جو عظمت و کرامات درگزر فرماتا ہے، یعنی جب وہ توبہ کر کے بارگاہ الہی میں رجوع ہوتا ہے تو اللہ ان کی معصیت کو درگزر فرماتا ہے۔ نیز توبہ سے مقصود ہے
کہ بندہ اپنے گناہوں پر دل سے ندامت کا اظہار کرے اور زبان سے استغفار کرے اور پھر کبھی گناہ نہ کرے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص 3 مرتبہ استغفر اللہ العظیم، لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھے گا تو اللہ اس کی گناہ درگزر فرما دیتا ہے، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کی طرح کیوں نہ ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی توبۃ النصوح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دیکھیے کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا، لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ ہر شخص کی جب تک زندگی ہے اس کے لیے تو تبھی تک ہے۔ تو یعنی کہ جب انسان کی موت واقع ہوگی اور دنیا سے چلا گیا تو توبہ کا دروازہ تو پھر بند ہو جانا ہے۔ اور موت کب آنی ہے کسی لمحے بھی آ سکتی ہے، کسی کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ کئی لوگ جلدی چلے جاتے ہیں، کئی لوگ دیر سے جاتے ہیں، تو اس لیے ہر لمحے ہی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ استغفار تو کرتے ہیں لیکن توبہ یہ ہوتی ہے کہ آئندہ ہم اس کی طرف پلٹ کے نہیں جائیں گے۔ تو اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے، جیسا کہ آج ہم نے پڑھا کہ توبۃ النصوح ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم توبۃ النصوح کر سکیں، سچی پکی توبہ کر سکیں۔ اچھا، محرمات کا بیان آپ نے پڑھ لیا ہے؟ کون کون سے رشتے ہوتے ہیں جو ہم نے پڑھے تھے لاسٹ ٹائم، جن کی حرمت اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے؟ تمہاری مائیں، بیٹیاں، بہنیں، خالائیں، پھوپھیاں، بھتیجیاں، بھانجیاں، ٹھیک ہے، اور دودھ شریک بہنیں، ٹھیک ہے، دودھ سے اور جو بھی جس نے رشتے دودھ بنتے ہیں، پلایا، ہاں ماں، یعنی جو اور ویسے تمہاری بیویوں سمپل کی اپنی ماں اپنے ہوتے ہیں نا، اپنے ہاں جیسے جو بھی آپ نے بتائیں، یہی جو ہے نا اگر ہیں دودھ شریک بھی ہیں تو تب بھی ہوں گے، رضاعت کہتے ہیں اس کو نا، رضاعت کے رشتے ہوں گے تو۔ اور تمہاری بیویوں کی لڑکیاں بھی جنہوں نے تمہارے گھر پرورش پائی ہے، ان مطلب جو اگر اپنے سگے باپ کے گھر پرورش پا کے ہے وہ اس پہ نہیں ہے حرمت۔ نہیں، یہ آگے تفسیر میں لکھا تھا کہ یہ اسپیسیفکلی لکھ دیا گیا ہے جو تمہارے گھر میں پرورش میں، ادروائز انہوں نے پرورش نہیں بھی پائی تو جو تمہاری وہ اور جیسے تمہاری صحبت ہو گئی ہے نا، جس سے صحبت کر لیا تو اس کی بیٹی جو ہے وہ آپ کے لیے، وہ بھی آپ کے لیے حرام ہے ہمیشہ کے لیے۔ اور اس کے علاوہ کیا چیز حرام تھی؟ 2 بہنوں کو جمع کرنا، جی مطلب 2 بہنیں ایک گھر میں شادی نہیں ہو ہاں سکتی، یعنی ایک گھر میں ہو سکتی ہے ایک آدمی کے لیے، یعنی مطلب جیسے ایک آدمی کے ہاں ساتھ، ایک آدمی کے لیے نہیں ہو سکتی، 2 الگ الگ بھائیوں کے دونوں ساتھ تو بہنیں ہو نکاح میں سکتی ہے۔ نہیں ہو سکتی۔ جی بالکل۔ تو آج ہم جو ہے فردر اور پڑھیں گے اور کون کون سے مسائل ہیں، اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا فرمایا ہے اس حوالے سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما۔ والمحصنات یہ کہتے ہیں اور خاوند والی عورتیں، من النساء عورتوں میں سے، الا ما ملکت ایمانکم مگر اس کے جو مالک ہو جائیں تمہارے داہنے ہاتھ کی، کتاب اللہ اللہ کا حکم ہے، علیکم تم پر، واحل لکم اور حلال کی گئی تمہارے لیے، ما وراء ذالکم اس کے سوا، تبتغوا کہ تم چاہو، باموالکم اپنے مالوں سے، محسنین قید نکاح میں لانے کو، غیر مسافحین نہ حوض ثانی کو، فمستمتعتم پس جو تم نفع لذت حاصل کرو، بھی منہن ان میں سے، فآتوہن تو ان کو دو، اجورہن فریضہ ان کے مہر مقرر کیے ہوئے، ولا جناح علیکم اور نہیں ہے گناہ، فیما
اس میں جو تراضیتم تم باہم رضامند ہو جاؤ بھی، اس سے من بعد الفریدہ اس کے بعد یہ مقرر کیا ہو، ان اللہ بے شک اللہ کان علیما حکیما ہے جاننے والا حکمت والا۔ اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں، یعنی محسنات، البتہ ایسی عورتیں اس سے مستثنیٰ ہیں جو جنگ میں تمہارے ہاتھ آئیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم کر دی گئی ہے۔ اس کے ماں سوا جتنی عورتیں ہیں انہیں اپنے اموال کے ذریعے سے حاصل کرو، تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے بشرطی کہ حصار نکاح میں ان کو محفوظ کرو، نہ یہ کہ آزاد شہوت زانی کرنے لگو۔ پھر جو ازدواجی زندگی کا لطف تم ان سے اٹھاؤ اس کے بدلے میں ان کے مہر بطور فرض کے ادا کرو، البتہ مہر کی قرارداد ہو جانے کے بعد آپس کی رضامندی سے تمہارے درمیان اگر کوئی سمجھوتا ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ اچھا، اس میں جو ہے کافی ڈیٹیل ہے، صرف فرسٹ پارٹ کی، دوسرے پارٹ کی ڈیٹیل انہوں نے یہاں لکھی ہوئی نہیں ہے، تو وہ جب آئے گا ہم پڑھ لیں گے۔ دیکھیں یہ عورتیں تو جو ہم نے پڑھی پیچھے، مائیں بہنیں ہو گئی، رضاعت کے رشتے ہو گئے، یہ سب حرام ہیں، لیکن جو دوسروں کی عورتیں ہیں جو محسنات کہلاتی ہیں وہ بھی تو حرام ہیں، یعنی اگر کوئی عورت آلریڈی کہیں شادی ہوئی ہوئی ہے اس کی، تو وہ بھی تو آپ کے لیے حرام ہے۔ تو اب یہ مسئلہ آ گیا، ان کو محسنات کہتے ہیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہیں، تو وہ بھی تمہارے لیے حرام ہیں۔ تو کسی دوسرے کی بیوی جب تک وہ اس کی بیوی ہے، لیکن یہ ایسا ہے جو کہ ٹیمپریری ہوتے نہیں، جب تک وہ اس کی بیوی ہے یا وہ بیوہ نہیں ہوئی یا اس کو طلاق نہیں ہوئی تب تک وہ آپ کے لیے حرام ہے۔ جب وہ پھر سے جو ہے یا تو بیوہ ہو جائے یا اس کو طلاق ہو جائے پھر وہ آپ کے لیے حلال ہے، یعنی وہ محسنات ہے، کچھ وقتی طور پہ ہے۔ اس کے علاوہ فرمایا البتہ ایسی عورتیں اس سے مستثنیٰ ہیں جو جنگ میں تمہارے ہاتھ ہیں، یعنی جنگ میں آپ کس طرح کی عورتیں آتی ہیں، اس میں کافر عورتیں، مشرک عورتیں ہیں، اہل کتاب میں سے ہو سکتی ہیں، وہ بھی تو خاوند والی ہو سکتی ہیں، بیوی والی ہو سکتی ہیں، کیونکہ جو ہے جو اسلام کا ابتدائی حصہ ہے اور اس کے علاوہ بھی کئی سارے دور آئے جس میں جنگیں وغیرہ ہوتی تھیں، اور جب بھی جنگیں ہوتی ہیں تو عورتیں جو ہے اس میں جو ہے جو بھی گروہ ہار جاتا ہے ان کی عورتیں قیدی کے طور پہ جو ہے آتی ہیں ہاتھ میں۔ تو ایون اگر دنیا کا قانون اس لحاظ سے دیکھیں تو دنیا میں ایسی عورتوں کو ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے، شام میں، سیریا میں، یعنی کیا کیا ہوا، جو عورتیں اس طرح سے ہاتھ آتی ہیں ان کو کس طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے قیدیوں کی طرح، اور ان کے ساتھ کیا 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 جاتا ہے۔ البتہ اسلام نے ان کے لیے اصول مقرر کر دیے ہیں، تو آئیے اس حوالے سے کچھ پڑھتے ہیں۔ یعنی جو عورتیں جنگ میں پکڑی ہوئی آئیں اور ان کے کافر شوہر دارالحرب میں موجود ہوں وہ حرام نہیں ہیں، کیونکہ دارالحرب سے دارالاسلام میں آنے کے بعد ان کے نکاح ٹوٹ گئے۔ تو جو ہے کوئی بھی مسلمان جو ہے وہ اگر کوئی مشرک تھے ان میں سے کوئی مسلمان ہو جائے تو ان کا نکاح آٹومیٹکلی ٹوٹ جاتا ہے۔ تو پھر اگر اسی طرح سے کوئی جنگ میں جو ہے پکڑی جائیں اور ان کے شوہر جو ہے وہ اسلام میں نہیں ہیں، وہ اسلام لے آئی ہیں، تو ان کے نکاح بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ ایسی عورتوں کے ساتھ نکاح بھی کیا جا سکتا ہے، اور جس کی ملک یمین میں ہوں اس سے تمتع بھی کر سکتا ہے۔ البتہ فقہا کے درمیان اس امر میں اختلاف ہے کہ اگر میاں اور بیوی دونوں ایک ساتھ گرفتار ہوں تو ان کا کیا حکم ہے۔ امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب کہتے ہیں کہ ان کا نکاح باقی رہے گا، اور امام مالک و شافعی کا مسلک ہے کہ ان کا نکاح بھی باقی نہ رہے گا۔ اب کیا ہے کہ اگر جو ہے شوہر نہیں قید ہوا، صرف عورت قید ہوئی ہے، تو اس صورت میں جیسے ہم نے پڑھا کہ امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب کے نزدیک کیا ہے کہ نکاح رہے گا۔ اگر شوہر نہیں قید ہوا تو پھر جو ہے نکاح ٹوٹ جائے گا، البتہ اگر دونوں قید ہو گئے ہیں تو پھر امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب کا بیان لکھا ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نکاح باقی رہے گا، جبکہ مالک و شافعی مسلک میں ہے کہ نکاح نہ رہے گا۔ تو ایسی عورتیں جو جنگ میں آتی ہیں، تو یہ ورڈ ہم نے پڑھا ہوگا، لونڈیاں ان کو کہا جاتا ہے۔ لونڈیوں سے تمتع کا معاملے میں بہت سی غلط فہمیاں لوگوں کے ذہن میں ہیں، لہٰذا حسب ذیل مسائل کو اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے۔ تو یہ مسائل سمجھ لینے چاہیے۔ آج کل ہمارے ہاں یہ ہے کہ اس طرح سے نہ تو جنگیں ہوتی ہیں نہ ہی ان میں قیدی آتے ہیں، مطلب جب دنیا میں بہت ساری تبدیلیاں آتی رہی ہیں، بہت سارے دور آتے رہے، فرسٹ ورلڈ وار ہوئی، سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی، کافی تبدیلیاں آتی رہی، پھر اس کے بعد انسانوں نے کچھ آپس میں قانون کے تحت جو ہے یہ طے کیا کہ اب جو ہے تمام انسان ہی فری مین ہیں، یعنی کوئی بھی سلیو مین والا کانسیپٹ، غلاموں والا کانسیپٹ ختم ہو گیا۔ البتہ یہ کہ دنیا میں تبدیلی آتے جو ہے وقت نہیں لگتا، اور ابتدائی اسلام میں تو یہ بہت کامن چیز تھی، تو اس لیے اسلام نے ہمیشہ اس چیز کو ڈسکریج کیا، اور کیونکہ ایک معاشرے میں ایک دم اتنی تبدیلی آنا پاسبل نہیں ہوتا،
اور یہ کہ جنگیں بھی ہوتی ہیں اور اس میں اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، اس لیے اسلام نے ان کے مکمل قانون بتا دیے۔ تو اس معاملے میں جو بھی اسلام میں قوانین ہیں ہم ان کو اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں، کیونکہ وقت کب تبدیل ہو جائے یا ہم نہیں جانتے کیسا وقت آئے گا یا آنے والا ہے، اس لیے مسائل سب کو معلوم ہونی چاہیے۔ نمبر 1، جو عورتیں جنگ میں گرفتار ہوں ان کو پکڑتے ہی ہر سپاہی ان کے ساتھ مباشرت کر لینے کا مجاز نہیں ہے، بلکہ اسلامی قانون یہ ہے کہ ایسی عورتیں حکومت کے حوالے کر دی جائیں گی۔ حکومت کو اختیار ہے کہ چاہے ان کو رہا کر دے، چاہے ان سے فدیہ لے، چاہے ان کا تبادلہ ان مسلمان قیدیوں سے کرے جو دشمن کے ہاتھ میں ہوں، اور چاہے تو انہیں سپاہیوں میں تقسیم کر دے۔ ایک سپاہی صرف ایک ہی عورت سے تمتع کرنے کا مجاز ہے جو حکومت کی طرف سے باقاعدہ اس کی ملک میں دی گئی ہو۔ تو اب کیا ہے کہ وہ کیونکہ ایک طرح سے جو قید میں آتی ہیں وہ ایک طرح سے جیسے مال غنیمت ہوتا ہے اسی میں ہی ہوتی ہیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ جس کے ہاتھ ہے جو ان کو جو مرضی کرے، اسلام کا یہ قاعدہ نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان نہیں ہے تو ان میں اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ وہ لوگ کسی بھی طرح سے جس طرح چاہتے ہیں ٹریٹ کرتے ہیں، لیکن اسلام نے ان کے لیے بھی قوانین بنا دیے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ حکومت کے والے ہوں گے، وہ چاہے تو ان کو آزاد کر دے ایز گڈ گیسچر کے طور پہ یا کسی بھی طور پہ، اگر چاہے تو ان کو رہا کر دے، چاہے تو ان سے فدیہ لے لینی پیسے کے طور پہ، آپ اپنی فائنینشیل سچویشن بیٹر کرنا چاہتے ہیں۔ یا تھرڈ یہ ہے کہ آپ انہوں نے کچھ آپ کے جو ہے قیدی رکھے ہوئے ہیں، کچھ فوج کو کسی نہ کسی کو قید میں رکھا ہوا ہے، تو آپ تبادلے کے طور پہ رکھ سکتے ہیں کہ ہمارے وہ رہا کر دیے جائیں تو ہم ان کو بھی آزاد کر دیں گے۔ اس کے علاوہ کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس کے علاوہ چاہیں تو وہ سپاہیوں میں آپ تقسیم کر دیں، لیکن ایک جو ہے ایک عورت جو ہے ایک ہی شخص کو ملے گی، یہ نہیں ہے کہ ایک کو ملی پھر دوسرے کو ملی۔ اس حوالے سے یہی ہے کہ وہ بھی باقاعدہ طور پہ ایک شخص کو دی جائے گی۔ نمبر 2، جو عورت اس طرح کسی کے ملک میں دی جائے اس کے ساتھ بھی ایک وقت تک اس وقت مباشرت نہیں کی جا سکتی جب تک کہ اسے ایک مرتبہ ایام ماہواری نہ آ جائیں اور یہ اطمینان نہ ہو لے کہ وہ حاملہ نہیں ہے، اسے مباشرت کرنا حرام ہے۔ اگر وہ حاملہ ہو تو وضع حمل سے پہلے بھی مباشرت ناجائز ہے۔ تو یہ بھی شرط ہوتی ہے کہ مے بی کیونکہ ایسی عورت جو کہ آلریڈی یعنی حاملہ ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے بطن میں کوئی کافر اولاد ہوگی یا اس طرح سے، اور اس کے ساتھ کرنا جائز بھی نہیں ہے، تو اس لیے یہ پہلے میک شور کرنا چاہیے کہ وہ یعنی کہ اس سے پاک ہو، یعنی کہ وہ اس کو ماہواری آتی ہو، یعنی کہ وہ اپنی نارمل سٹیٹ میں ہو، تو یہ چیز بھی ضروری ہے، تب تک ویٹ کرنا چاہیے۔ تھرڈ ہے، جنگ میں پکڑی ہوئی عورتوں سے تمتع کے معاملے میں یہ شرط نہیں ہے کہ وہ اہل کتاب میں سے ہی ہوں، ان کا مذہب خواہ کوئی بھی ہو، بہرحال جب وہ تقسیم کر دی جائیں گی تو جن کے حصے میں آئیں گے ان سے تمتع کر سکتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے مشرک بھی ہو سکتے ہیں، اہل کتاب بھی ہو سکتے ہیں، یعنی جن کا بھی تعلق کسی نہ کسی دوسرے مذہب سے، اسلام کے علاوہ کسی مذہب سے ہے، تو یہ اور وہ جنگ میں قیدیوں کے طور پہ آئیں تو یہ ان کے حوالے سے قاعدہ ہے۔ نمبر 4، جو عورت جس شخص کے حصے میں دی گئی صرف وہی اس کے ساتھ تمتع کر سکتا ہے، کسی دوسرے کو اسے ہاتھ لگانے کا حق نہیں ہے۔ اس عورت سے جو اولاد ہوگی وہ اسی شخص کی اولاد جائز اولاد سمجھی جائے گی جس کے ملک میں وہ عورت ہے، ٹھیک ہے؟ تو صرف جس کو ملی ہے وہ اسی کی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اس پہ اختیار نہیں رکھتا کہ اگر عورتوں کی طرح سے تذلیل کی جائے کہ ہر شخص اپنا حق سمجھنے لگے۔ اور اس کے علاوہ جو اولاد ہوگی وہ بھی جائز ہوگی، مطلب کیونکہ ایک جائز طور پہ اس شخص کو ملکیت میں وہ عورت دی گئی ہے، اس کی اولاد بھی اس سے جو ہوگی وہ جائز ہے۔ اور اسی اولاد کے قانونی حقوق وہی ہوں گے جو شریعت میں سلبی اولاد کے لیے مقرر ہیں، تو شریعت میں ایسی اولاد کے بھی قوانین مقرر ہیں، وہ بھی جائز ہے، اور ان کو وہ قوانین کے تحت ان کو ان کے حقوق بھی ملیں گے۔ صاحب اولاد ہو جانے کے بعد وہ عورت فروخت نہ کی جا سکے گی اور مالک کے مرتے ہی وہ آپ سے آپ آزاد ہو جائے گی۔ تو اب کیا ہے کہ اب جو عورت جس عورت سے اولاد ہو جائے، جو ایسی عورت ہے اب وہ مدر ایک بن چکی ہے، اس کی اولاد ہو گئی ہے فار ایگزامپل اس شخص کے پاس رہنے کے بعد، تو اب اولاد ہو جانے کے بعد وہ عورت اب ایسا نہیں ہے کہ وہ غلام ہے یا وہ کسی اور کو دی جائے گی، نہیں، اب اس کی اولاد ہو گئی ہے تو اب وہ آزاد ہو گئی ہے، وہ اسی شخص کی ایک باقاعدہ بیوی کے طور پہ ہی ہے، یعنی کہ اب یہ سلیو نہیں رہی، یعنی لونڈی نہیں رہی، اب یہ آزاد ہے۔ آگے پڑھتے ہیں، جو عورت اس طرح کسی شخص کے ملک میں آئی ہو اسے اگر اس کا مالک کسی دوسرے شخص کے نکاح میں دے دے تو پھر مالک کو اس سے دوسری تمام خدمات لینے کا حق تو رہتا ہے، لیکن شہوانی تعلق کا حق باقی نہیں رہتا۔ تو اگر جو ہے اب فار ایگزامپل آپ کے جو ہے پاس کوئی غلام کے طور پہ ہے عورت، اور اب آپ نے اس کا نکاح کسی اور سے کر دیا، فار ایگزامپل اپنے بھائی سے کر دیا،
تو اب کیا ہے کہ اب وہ ایک غلام کے طور پہ ہی آپ کی اگر ہے وہ، تو آپ اس سے جو ہے کوئی بھی شہوانی خدمت نہیں لے سکتے، البتہ یہ کہ کیونکہ ظاہر ہے وہ کسی اور شخص کی بیوی ہوگی، آپ نے کسی کے نکاح میں دے دیا، البتہ باقی خدمت جیسے گھر کے کوئی گھریلو دوسرے کام وہ آپ چاہیں تو آپ وہ کروا سکتے ہیں۔ جس طرح شریعت نے بیویوں کی تعداد پر 4 کی پابندی لگائی ہے، اس طرح لونڈیوں کی تعداد پر نہیں لگائی، لیکن اس معاملے میں کوئی حد مقرر نہ کرنے سے شریعت کا منشا یہ نہیں تھا کہ مالدار لوگ بے شمار لونڈیاں خرید کر جمع کر لیں اور اپنے گھر کو عیاشی کا گھر بنا لیں، بلکہ در حقیقت اس معاملے پر عدم تعین کی وجہ جنگی حالات کا عدم تعین ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیوں کوئی پابندی نہیں لگائی گئی، یعنی ایک شخص کو 4 بیویوں پہ تو حد ہے کہ 4 رکھ سکتا ہے، 4 سے زیادہ نہیں رکھ سکتا، لیکن لونڈیوں پر کیوں نہیں ہے؟ تو اس میں یہاں کلیئر کیا گیا ہے، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہر شخص کو، یعنی جو امیر لوگ ہیں جو خرید سکتے تھے جن دور میں، یعنی ایز اے سلیو وومن ہوتی تھیں، جن دوروں میں یہ غلامی والا کانسیپٹ ہوتا تھا، تو اس دور میں کیوں نہیں لگائے گی؟ تو اس کا وجہ یہ بتائی گئی ہے کیونکہ جنگ حالات جب ہوتے ہیں، اب آپ کو نہیں پتا کہ جنگی حالات کیسے بنیں گے، یا یہ کہ کتنی جو ہے عورتیں ایز اے غلام کے طور پہ آپ کے پاس آئیں گی، آپ کو نہیں معلوم حالات کس طرح کے ہو جائیں، اس لیے نہیں لگائی گئی۔ ادروائز ایسا جو ہے ادروائز جو ہے یہ وجہ ہے کہ ان پہ مطلب کوئی پابندی نہیں لگائے گی، ورنہ اسلام ایسی چیزوں کو یعنی ناپسند کرتا ہے کہ کوئی شخص یعنی کسی کے پاس پیسہ بہت ہوتا ہے تو وہ لونڈیاں خرید کے اپنے گھر کو ایک عیاشی کی جگہ بنا لے۔ آگے بڑھتے ہیں، ملکیت کے تمام دوسرے حقوق کی طرح وہ مالکانہ حقوق بھی قابل انتقال ہیں جو کسی دوسرے کو از روئے قانون کسی اسیر جنگ پر حکومت نے عطا کیے ہوں۔ تو اس کے علاوہ بھی اگر کوئی جو ہے گورنمنٹ کے طرف سے ان کو کچھ ملا ہے تو وہ بھی ان کو ملے گا، یعنی وہ تمام حقوق بھی ان قابل انتقال ہیں، یعنی ان تک منتقل ہوں گے۔ حکومت کی طرف سے حقوق ملکیت کا باقاعدہ عطا کیا جانا ویسا ہی ایک قانونی عمل ہے جیسا نکاح ایک قانونی فعل ہے، ٹھیک ہے۔ حکومت نے اگر ان کے لیے کوئی حقوق رکھے ہیں، فار ایگزامپل کچھ ان کو زمین دی ہے، کچھ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، ان کا کوئی حق دیا ہے، تو جیسا ایک نکاح ایک قانونی فعل ہے کہ نکاح کے تحت جیسے آپ جو حق میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں وہ دیتے ہیں، ایسے ان کے تحت بھی اگر گورنمنٹ نے ان کو کچھ دیا ہے تو وہ بھی ایک باقاعدہ قانون کے طور پہ ہوگا۔ لہٰذا کوئی معقول وجہ نہیں کہ جو شخص نکاح میں کسی قسم کی کراہت محسوس نہیں کرتا وہ خواہ مخواہ لوڈی سے تمتع میں کراہیت محسوس کرے۔ تو یہ بھی ایک قانونی فعل ہے، قانون کے تحت ایک گورنمنٹ کسی کو دیتی ہے، تو جیسے آپ کی بیوی ہوتی ہے اسی طرح سے یہ بھی آپ کی ملکیت میں ہے، تو اس میں سے کوئی بھی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس میں اسلام نے ایسے اصول اس لیے مقرر کیے ہیں تاکہ جب ایسی عورتیں ہاتھ آ جائیں تو اب وہ کہاں جائیں گی بے سہارا، میں بھی ان کے ہسبینڈ جنگ میں قتل ہو چکے ہوں، یہ اب گورنمنٹ کی ویل پہ ہے، چاہے تو ان سب کو آزاد کر دے، جیسے ہم نے اوپر جو آپشنس تھے ہم نے سارے پڑھیں گے، چاہیں تو آپ اس کے بدلے میں اپنے بندے رہا کروا لیں، چاہیں تو فدیہ لے کے چھوڑ دیں، چاہیں تو اپنے بندوں میں ان کو تقسیم کر دیں، یعنی ان پہ اختیار ہے، لیکن یہ کہ اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر فار ایگزامپل کچھ بھی ڈیسائیڈ نہ کیا جائے تو پھر ہر کوئی اپنا حق سمجھے گا کہ یہ تو غلام ہے، جس مرضی کا جو دل چاہے کرے، نہیں بلکہ کسی کو ناجائز طور پہ اس طرح سے جو جس کی ملکیت میں وہ نہیں ہے ہاتھ لگانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اوبویسلی وہ ایک رسپیکٹیبل عورتیں ہیں، اور اگر کسی کو دے دی گئی ہیں لونڈی کے طور پہ تو وہ شخص جو ہے چاہے تو اس کو جو ہے آزاد کر کے اپنی بیوی بنا سکتا ہے، نکاح کر سکتا ہے پراپر، تو اس کو پورے بیوی والے حقوق حاصل ہوں گے، ادروائز جو اس کو لونڈی والے حقوق ہیں وہ تو اس کو حاصل ہی ہوں گے، اور اگر اولاد ہو گئی تو وہ بالکل فری ہو جائے گی، آزاد ہو جائے گی۔ تو اس لیے یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اسی لیے ہیں کہ ان کو جو ہے اس معاملے میں جو ہے جیسے کہ ہماری نظروں کے سامنے ہے، مجھے نہیں پتا آپ نے کتنی فالو کی ہے ہسٹری، البتہ زیادہ دور مت جائیں، ابھی دیکھیں جو شام میں ہوا یا سیریا میں ہوا یا ان کے سیلز میں جو عورتیں انہوں نے قید کی، مسلمانوں کی عورتیں جو قید کی تھیں، انہوں نے ان کو کیسا ٹریٹ کیا، تو یہاں سے کلیئر ہو جاتا ہے کہ اسلام نے اسی لیے قانون مقرر کیے ہیں تاکہ ایسی چیزوں سے بچا جا سکے، کیونکہ جنگ میں جو حالات ہوتے ہیں نا، تو جیسے ایک عام مقولہ بھی مشہور ہے کہ جو ہے نا پیار و جنگ میں سب جائز ہے، تو جنگ میں لوگ پھر جب اسلام کے تحت کوئی نہ چل رہا ہو تو وہ سب چیزوں کو جائز سمجھتے ہیں، جبکہ اگر اسلام کے تحت ہوگا تو کوئی اس طرح سے بلا وجہ ہاتھ بھی نہیں لگائے گا، اگر وہ قید ہوں گی تو وہ گورنمنٹ کے حوالے ہوں گی، آپ کا کوئی بھی امیر ہوگا وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ ان حوالے سے میں نے کیا ڈیسائیڈ کرنا ہے، تو پراپر قوانین کے تحت ہوگا، تو اس لیے جو ہے اسلام نے ان کے قاعدے مقرر کیے ہیں تاکہ ایسے حالات میں جو ہے عورتوں کا مس یوز یعنی کوئی نہ کر سکے۔ آگے بڑھتے ہیں، اسیران جنگ میں سے کسی عورت کو کسی شخص کی ملکیت میں دے دینے کے بعد پھر حکومت اسے واپس لینے کی مجاز نہیں رہتی، یعنی اگر کسی کو دے دیا تو گورنمنٹ کا اس پہ کوئی حق نہیں ہو گیا کہ آپ جس کو چاہے دے جس کو چاہے لے، ایسا نہیں ہے، ایک بار کسی کو دے دیا تو اب وہ اس کی ہے۔
بالکل اسی طرح جیسے کسی عورت کا ولی اس کے کسی نکاح میں دے چکنے کے بعد پھر واپس لینے کا حقدار نہیں ہے، جیسے کسی باپ نے اپنی بیٹی بیاہ دی تو کل کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اب مجھے واپس دو میری بیٹی، نہیں بلکہ آپ نے نکاح کے ساتھ بیاہی ہے، اگر اب وہ مطلب واپس ہوگی تو اوبیسلی وہ طلاق لینے کے بعد یا کسی قانون کے تحت ہی ہوگی، واپس نہیں ایسے ہو سکتی۔ تو ایسے ہی جس عورت کو جو مطلب عورت مل گئی ہے لونڈی کے طور پہ تو وہ اس سے کوئی واپس نہیں لے سکتا، اور محض کچھ وقت کے لیے انہیں فوج میں تقسیم کرے تو یہ اسلامی قانون کی رد سے قطعاً ایک ناجائز فعل ہے۔ تو یہ بالکل ناجائز ہے کہ کوئی گورنمنٹ یہ ڈیسائیڈ کرے کہ کچھ وقت کے لیے ہم یہ سپاہیوں کو دیتے ہیں پھر ہم واپس لے کے فدیہ کر دیں گے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ تو آپ نے بالکل ایک قانون کے تحت یا تو دینا ہے یا رکھنا ہے، یا پہلے سے ڈیسائیڈ کرنا ہے یا فدیے کے طور پہ دینا ہے، تو پھر آپ نے ان کو اپنی فوج کے یعنی اپنے سپاہیوں میں تقسیم نہیں کرنا۔ اس میں اور زنا میں کوئی فرق نہیں، یعنی اگر یہ کہ کچھ وقت کے لیے دیں تو یہ ایسا ہی ہے جیسے زنا کرنا، اور زنا اسلامی قانون میں جرم ہے۔ تفصیلی بحث کے لیے جو ہے انہوں نے ان کی کتابیں یہاں درج ہیں، کوئی مزید ڈیٹیل میں جانا چاہتا ہے تو اس سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ تھے قوانین جو ہم نے پڑھے لونڈیوں عورتوں کے حوالے سے جو جنگ میں ہاتھ میں آتی ہیں۔ تو اسلام نے جو ہے ظاہر ہے ایسے معاملات میں بھی تاکہ مسلمان کانشیس رہیں، یہ نہ سمجھیں کہ بھائی جنگ ہے تو اب سب جائز ہے، بلکہ قوانین کے تحت ہے ہر چیز، اور ان کے حوالے سے جو ہے اسلام نے یہ قاعدہ دیا ہے۔ اور آگے کیا فرمایا جا رہا ہے آیت میں کہ یہ اللہ کا قانون ہے، اس کی پابندی تم پر لازم ہے، اس کے ماں سوا جتنی عورتیں چاہو اپنے بال کے ذریعے سے حاصل کرنا تمہارے لیے حلال ہے، بشرطیکہ کہ حصار نکاح میں ان کو محفوظ کرو، نہ کہ آزاد شہوت زانی کرنے لگو۔ تو اسلام اس چیز کو ڈسکریج کرتا ہے، جیسے کہ آیت میں آیا ہے آزاد شہوت زانی سے منع کیا گیا ہے، یعنی جس کے لیے اوپر لفظ آیا تھا مصافحین کا لفظ آیا تھا کہ ہوس زانی کے لیے نا، یعنی کسی شخص کا مقصد یہ نہ ہو کہ بس وہ اپنی ہوس ہی پورا کرتا رہے۔ پھر کیا فرمایا کہ جو ازواجی زندگی ہے جو ظاہر اپنے نکاح میں پراپر لی ہے تو اس کے لیے حق مہر ادا، یعنی عورت اگر کوئی آپ کی بیوی بنی ہے تو حق مہر ادا کرنے کے بعد ہی آپ کے لیے جائز ہوئی ہے۔ ہاں آگے فرمایا جا رہا ہے باہمی رضامندی سے کوئی سمجھوتا ہو جائے، یعنی اگر عورت چاہتی ہے کہ میں ابھی حق مہر نہیں لیتی، مجھے ضرورت نہیں ہے، یا چاہتی ہے میں نے آدھا معاف کر دیا، یا چاہتی ہے میں نے لینا ہی نہیں ہے، عورت اپنی خوشی اور رضامندی سے اگر معاف کرتی ہے، جیسے کہ آگے فرمایا کوئی آپس میں سمجھوتا ہو جائے، باہمی رضامندی سے ہو جائے کوئی بات طے، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ اللہ علیم اور دانا ہے۔ تو اس میں ہم نے الحمدللہ آج ہم نے لونڈی عورتوں کے حوالے سے جو مسائل تھے ہم نے ڈیٹیل میں پڑھ لیے ہیں، اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ کانسیپٹ تقریباً ختم ہو چکا ہے، کیونکہ اب اس طرح سے جنگیں نہیں ہوئی دنیا میں کافی عرصے سے۔ سیکنڈ ورلڈ وار بھی ایون دنیا کے ایک حصے میں ہوئی تھی کچھ ملکوں کے درمیان، مطلب ہندوستان وغیرہ اور یہ علاقہ اس میں شامل نہیں تھا، لیکن یہ کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیسے بھی حالات ہو سکتے ہیں۔ ملحمہ بھی اسلام میں یعنی بتائی گئی ہے کہ ایک ملحمۃ الکبریٰ ہوگی، اور ایون اب تو ساری دنیا اس کی بات کر رہی ہے کہ تھرڈ ورلڈ وار ہوگی، اور جو کہ بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ خطرناک قسم کی جنگ ہوگی ایٹمی ہتھیاروں کے ذریعے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے، کیا حالات بنتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں۔ تو ہم اللہ سے عافیت کی دعا کرتے ہیں، اپنے لیے حفاظت کی دعا کرتے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت والی زندگی مانگتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ آج کے ہم نے جو بھی درس و بیان میں پڑھا اسے ہمیں پڑھنے سمجھنے، اس سے حکمت اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صحیح مسائل دین کا صحیح علم صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس دین پہ استقامت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر اس میں سے کوئی کوسچن ہے تو آپ پوچھ سکتی ہیں، ادروائز ہم اپنا سیشن کلوز کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، استغفرک و اتوب الیک، استغفرک و اتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔